ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، عقائد عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق کریمانہ نہ صرف یہ کہ اعلان نبوت کے بعد بلکہ بعثت سے پہلے بھی آپ کے اخلاق اور آپ کی عادات بہت ہی پیاری اور دل ربات ہیں، بلکہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اپنی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی اپنی
40 سالہ زندگی کو قرار دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہہ دو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، 40 سال زندگی گزاری ہے، اس زندگی کے شب و روز، صبح شام، معاملات، کاروبار، رشتہ داری، سارے معاملات تمہارے سامنے ہیں، اگر کہیں کوئی نقص اور عیب تمہیں نظر آتا ہے تو پھر تمہیں حق ہے کہ تم میری نبوت کا انکار کر دو، لیکن بڑے سے بڑے دشمن بھی حضور کی سیرت طیبہ کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب نہ ڈھونڈ سکے۔ آج حضرات کے سامنے اسی تناظر میں ایک واقعہ جس کا تعلق حضور کی سیرت مبارکہ سے ہے اور حضور کے اعلان نبوت سے پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، اس کو میں مختصراً عرض کروں گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل علم، محدثین، مفسرین، سیرت نگاروں کے نزدیک بڑی اہم شخصیت اور بڑی مشہور شخصیت ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ان میں بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ضیاء النبی کے اندر یہ واقعہ سیرت کی کتابوں کے حوالے سے تفصیل سے لکھا ہے کہ بچپن میں یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننہال گئے تو وہاں پہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ اس زمانے میں چونکہ عرب کے اندر کوئی حکومت تھی نہیں، جس کا زور چلتا جس کو چاہتا لوٹ لیتا، مار لیتا، جس کا قبیلہ کمزور ہوتا وہ مظلوم ہوتا، جس کے پاس طاقت ہوتی وہ ظالم ہوتا۔ تو ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ان کے قبیلے کے خیموں پر مال لوٹ لیا، اور یہ ابھی بچے تھے، ان کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے اور لے جا کر انہوں نے عکاظ کی منڈی کے اندر ان کو فروخت کر دیا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام، انہوں نے ان کو خریدا۔ اس زمانے میں منڈیوں کے اندر غلام بھی خریدے اور بیچے جاتے تھے، اور حضرت زید بن حارثہ حالانکہ آزاد تھے، غلام نہیں تھے، لیکن انہوں نے ڈاکوؤں نے پکڑا اور انہوں نے غلام کے طور پر فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ اس منڈی کے اندر حضرت حکیم بن حزام نے خریدا اور ان کو لا کے اپنی پھوپھی صاحبہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، ان کو ہدیہ کر دیا کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضور سے نکاح ہوا تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یہ آپ کا خادم ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو حضرت زید بن حارثہ حضور کی خدمت میں رہتے۔ ظاہر بات ہے حضور کی عمر مبارک 25 برس تھی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوا، یعنی یہ اعلان نبوت سے 15 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں رہتے، حضور کی خدمت کرتے۔ ادھر ان کے باپ حارثہ، ان کی کیا کیفیت تھی کہ اپنے بیٹے کے فراق اور جدائی میں وہ دیوانے ہو گئے، پاگلوں کی طرح پھرتے اور شہر شہر کی خاک چھانی کہ کہیں ان کے بیٹے کا سراغ ملے۔ اور عرب کے اندر چونکہ شعر گوئی عام تھی، ہر آدمی شاعر تھا، اچھا موقع ہو وہاں بھی شاید شعر کہا جاتے، کوئی فوت ہو جاتا اس کے شعر کہتے۔ تو یہاں بھی انہوں نے ایک قصیدہ لکھا جس میں اپنے قلبی، اپنے دلی جذبات کا انہوں نے اظہار کیا۔
جس کو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اس کے چند اشعار وہ کہتے ہیں: بقیت علی زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتا دونہ الاجل. کہتے ہیں کہ میں زید کے فراق، یعنی اپنے اس بیٹے جو گم ہو گیا ہے، اس کے فراق میں، جدائی میں ہر وقت روتا رہتا ہوں، اور مجھے علم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو پھر میں اس کے لوٹ آنے کی امید رکھوں، اور اگر کوئی اور بات ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ مر گیا ہے، اس کے مقابل ظاہر بات ہے یہی ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے تو مر گیا ہے، تو کہا کہ ام دونہ الاجل، اگر کوئی اور بات ہے تو مقصد یہ ہے کہ پھر میں ایک ہی دفعہ رو کے خاموش ہو جاؤں، بھائی ٹھیک ہے اللہ کے حوالے، چلا گیا. اب یہ بھی نہیں پتہ کہ اگر تو پتہ چل جائے کہ وہ فوت ہو گیا تو ٹھیک ہے ایک ہی مرتبہ رو لوں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ زخم جو ہیں وہ انسان کے مندمل ہو جاتے ہیں. لیکن اب کیفیت ایسی ہے کہ نہ مجھے پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے، نہ پتہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا. تو ذکرنی الشمس عند طلوعها وتعرض ذکرہ اذا غربه افل اذا غربها الافل. انہوں نے کہا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو پھر اس کی یاد ستانے لگتی ہے، یعنی صبح شام ہر وقت مجھے اسی کی یاد ستاتی رہتی ہے. وَإِنْ حَبَّتِ الْأَرْوَاحُ هَيَّجْنَ ذِكْرَهُ فَيَاتُوا لَمَا حُزْنِي عَلَيْهِ وَمَا وَجَلْ. پہلے تو کہا نا کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور ڈوبتا ہوتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے یا ڈوبتا ہے تو اس کی یاد آتی ہے. اب کہتے ہیں جب ہوائیں چلتی ہیں تو اس کی آتش شوق پھر بڑک اٹھتی ہے، اور میرا غم اس کے متعلق میرے اندیشوں کا سلسلہ کتنا طویل ہے کہ پتہ نہیں زندہ ہوگا، کس حالت میں ہوگا، کہاں ہوگا، اور پتہ نہیں فوت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں ہار نہیں مانوں گا، جب تک زندہ ہوں میں چلتا رہوں گا، اپنے اونٹ سکھا دوں گا اس میں. حیاتی او تأتی علی منیتی وکل امرئ فان وان غرت العمل. انہوں نے کہا جب تک تو میں زندہ ہوں میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا اور سفر جاری رکھوں گا جب تک میری موت نہیں آتی. باقی ہر شخص نے جانا ہے کون یہاں رہا ہے اور کس نے رہنا ہے. اب سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ حج کے لیے مکہ شریف آئے تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا کہ ہاں یہ تو حارثہ کا بیٹا ہے. انہوں نے حضرت زید بن حارثہ سے بات چیت کی، بھئی تیرا باپ تو تیرے فراق میں دیوانہ ہو گیا ہے اور تو یہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسے کرو، میرے باپ کو جا کے میرا پیغام دے دینا کہ میں اپنے وطن سے بہت دور ہوں، لیکن میں ایسے گھر میں سکونت پذیر ہوں جو اللہ کے حرم کے قریب رہتے ہیں، یعنی مکہ شریف کے قریب ایک گھر میں رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک شریف خاندان میں زندگی بسر کر رہا ہوں جو لوگ بڑے کریم ہیں. اب وہ لوگ واپس جب اپنے علاقے گئے حج کر کے تو حارثہ کو بتایا، بھئی تیرے لیے ہم ایک خبر لائے ہیں، پتہ نہیں اچھی ہے یا بری ہے، کہ تیرے بیٹے کو ہم نے مکہ شریف میں دیکھا ہے، اور تیرے بیٹے نے یہ پیغام دیا ہے کہ جن کے پاس وہ رہ رہا ہے وہ بڑے کریم اور بہت ہی شریف اور امین، بہت اچھے لوگ ہیں. حضرت زید بن حارثہ کے باپ حارثہ اپنے بھائی
احقاب کو لے کر مکہ شریف آئے۔ ظاہر بات ہے جو کچھ ان کے پاس پونجی جو دولت تھی وہ ساری ساتھ لائے، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے لوگوں سے پوچھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کا غلام ہمارا بیٹا ہے تو وہ آزاد، لیکن چونکہ آپ نے اس کو مال دے کر خریدا ہے تو آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، آپ مہربانی فرمائیں کہ جتنا چاہیں مال عام مارکیٹ سے زیادہ قیمت لے لیں اور اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے کہ آپ بڑے کریم لوگ ہیں، بڑے شریف ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بڑی تعریف آپ کی سنی ہے اور بڑی امید لے کے آئے ہیں کہ آپ جو چاہیں لے لیں اور ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری بات توجہ سے سنی۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی اگر میں تمہیں اس سے بہتر کوئی حل، کوئی بہتر بات بتاؤں تو کیا تم اس کو قبول کر لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، آپ فرمائیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ چونکہ آپ نے اس کو رقم دے کر خریدا ہے تو آپ اپنی رقم لے لیں، چاہے اس سے زیادہ قیمت لے لیں۔ عام مارکیٹ میں جو غلام کی قیمت ہے اس ویلیو سے زیادہ آپ ہم سے لے لیں اور ہمارے حوالے کر دیں، ہمارا بیٹا ہے، ہم اپنی جمع شدہ پونجی لے کے آئے ہیں اور آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں، اپنی رقم لے لیں۔ آپ فرمائیں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ایسے کرتے ہیں، زید کو بلا لیتے ہیں اور اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو پھر میں کوئی قیمت نہیں لوں گا، ایک پیسہ نہیں لوں گا، ایک پائی نہیں لوں گا، ٹھیک ہے تمہارا بیٹا ہے تم لے جاؤ۔ اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو پھر میں اس کو تمہارے ساتھ جانے پر مجبور بھی نہیں کروں گا، یعنی پیسے لے کر بھی نہیں دوں گا اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے، اور اگر وہ جانا چاہے تو کوئی قیمت نہیں، کوئی پائی پیسہ نہیں، لے جاؤ تمہارا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کی بہت تعریف سنی تھی لیکن آپ کو اس سے بھی زیادہ کریم پایا، ایسا کوئی آدمی دنیا میں نہیں دیکھا جو اتنا مہربان اور اتنا کریم ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیسہ بھی نہیں لیں گے، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو لے جائیں، اور اگر وہ نہیں جانا چاہتا، میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو پھر میں اس کو جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کو بلایا گیا، حضرت زید بن حارثہ آئے، حضور نے فرمایا ان کو دیکھتے ہو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ اب اتنے عرصہ کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے۔ باپ جو اپنے بیٹے کے فراق میں دیوانہ ہو گیا تھا، ملک کی خاک چھان رہا تھا، بالآخر اپنے گوہر مقصود کو اس نے پا لیا اور اس کا مقصد اس کو حاصل ہو گیا، اس کا بیٹا اس کے سامنے ہے، دونوں باپ بیٹا گلے ملتے ہیں، اور کیا کیفیت ہوگی یہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ جب ماحول کچھ پرسکون ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھئی دیکھو یہ تمہارا باپ تمہارا چچا ہے، تم ان کو پہچان چکے ہو، اب یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تو میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں کہ اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں اور کوئی ناراضگی نہیں، اور اگر تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر ہم تمہیں جانے پر مجبور بھی نہیں کریں گے۔
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ما انا بالذی اختار علیک احدا انت منی مکان الاب والام۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ نے کہا میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلا جاؤں، آپ ہی میرے باپ ہیں اور آپ ہی میرے چچا ہیں۔ جب باپ نے سنا تو حیران رہ گیا کہ لوگ غلامی سے بھاگتے ہیں اور یہ عجیب شخص ہے جو آزادی پہ غلامی کو اختیار کر رہا ہے، آزاد نہیں ہونا چاہتا، غلام رہنا چاہتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت زید بن حارثہ کے یہ الفاظ کہ حضور آپ ہی میرے باپ اور میرے چچا ہیں، میں آپ کے مقابلے میں کسی کو اختیار نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کریں، آپ مجھے بس اپنی بارگاہ میں ہی رہنے دیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں حضرت زید بن حارثہ نے گویا کہ عرض کیا عامل عشقست معزولش مکن جذب عشق خیش مشغولش مکن۔ حضور یہ آپ کا غلام اور آپ کا عاشق ہے، آپ اسے دور نہ کریں اور اپنے عشق کے علاوہ کہیں اور کس کو مشغول نہ کریں۔ اب یہ بات کہ یہ غلامی کو ترجیح دے رہا ہے آزادی پر، تو فرماتے ہیں منصب کانم ز رویتی محجبستی این معزولیست نامش منصب بستی۔ فرماتے ہیں وہ منصب، وہ پوسٹ، وہ عہدہ جو آپ کے دیدار میں رکاوٹ بن جائے، جس عہدے کی وجہ سے، جس منصب اور پوسٹ کی وجہ سے آپ کا دیدار نہ ہو سکے، وہ منصب نہیں ہے، وہ عہدہ نہیں ہے، وہ پوسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ معزولی ہے۔ سمجھ لو کہ مجھے اپنے عہدے سے معزول کر دیا گیا اگر آپ کا دیدار نہ ہو سکے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عشق و مستی کے انداز میں اسی مضمون کو یوں بیان کرتے ہیں، گویا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، اور کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اب ذرا الفاظ کی ترتیب اور ترکیب دیکھیے، ایک طرف ہے قدم اور ایک طرف ہے چہرہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اور عرض کرتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ حضور آپ کے ٹکڑے کھاتا رہوں، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال،
جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یہ جو ہے نا تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، یہ ایک عشق و مستی کا انداز، غلامانہ انداز ہے. ورنہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تعلق ہے وہ یہ نہیں ہے. اس زمانے میں ویسے ہوتا تو یہی تھا کہ غلاموں کو جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے بھی یوں کہہ لے بدتر سمجھا جاتا تھا. ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی تھی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس معاشرے میں بھی حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں. جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پلاؤ. اور حضرت زید بن حارثہ کا آپ کو بتاؤں، جب ان کے باپ اور چچا نے یہ دیکھا کہ ہمارا بیٹا تو خوش ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہماری خوشی تو اپنے بیٹے کی خوشی میں ہے. ہمیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا بیٹا اطمینان اور سکون سے ہے اور یہاں رہنا چاہتا ہے، ہم اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے، ان کے باپ چچا تو چلے گئے، حضرت زید بن حارثہ نے کہا نہیں میں حضور کے پاس رہنا چاہتا ہوں. ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، یہ پہلے حضور کی اخلاق اور کردار اور حضور کی سیرت مبارکہ ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ موجود تھے انہیں سب کو کہا بھئی تم سب گواہ رہو، میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا. اب اس زمانے میں دستور یہی تھا متبنہ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اڈاپٹ کرنا، کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لینا. تو جس کو بیٹا بنایا جاتا تھا وہ حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا تھا، سارے اس کے جو رولز ہوتے تھے وہ حقیقی بیٹے کی طرح. باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اس کا وارث ہوا کرتا تھا. حضور نے کہا سارے گواہ رہو، میں نے زید کو اپنا بیٹا بنایا، یہ میرا بیٹا ہے اور میرے بعد یہ میرا وارث ہوگا. کیونکہ اس زمانے میں یہی دستور تھا کہ جس کو متبنہ بنایا جاتا تھا پھر وہ اس کے بعد اس کا وارث بھی ہوا، حقیقی بیٹوں کی طرح ہوا کرتا تھا. اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے. اس زمانے کے دستور کے مطابق جب متبنہ بنا لیا تو ان کو پھر اسی نام سے، اسی کنیت اور نسبت سے پکارا جاتا، زید بن محمد. حتیٰ کہ پھر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم، تو پھر یہ حکم ہوا کہ نہیں، ان کو اپنے اصلی باپوں کے نام کے ساتھ پکارو. اس طرح صرف یہ جو پہلے وہاں عرب کے اندر دستور چل رہا تھا کہ صرف بیٹا کہہ لینے سے وہ بیٹا بن جاتا اور سارے احکام، یہ نہیں، وہ صرف کہنے سے بیٹا نہیں بنتا، وہ نہ وارث ہوگا، اس کے سارے احکام پھر وہ ختم ہو گئے. لیکن اس سے پہلے تک حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد ہی کہا جاتا رہا. اور ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ کو جس لشکر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جو بھی لشکر جہاد کے لیے جاتا تھا، اگر اس میں حضرت زید بن حارثہ شامل ہوتے تو اس لشکر کا امیر حضرت زید بن حارثہ کو ہی بناتے. بلکہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتے، کیونکہ وہ 8 ہجری میں جنگ موتا کے اندر شہید ہو گئے تھے، حضور کی ظاہری زندگی کے اندر حضور کے وصال سے کوئی 2-2.5 سال پہلے وہ ان کی شہادت ہو گئی تھی. تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا خلیفہ بناتے. اب دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد حضور کے خلیفہ بنے مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ. انصار و مہاجرین نے سب مل کے اتفاق رائے سے ان کو خلیفہ نامزد کیا، منتخب کیا، سب نے ان کی بیعت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو یعنی اپنا خلیفہ نامزد کیا. یہ الگ بات ہے، بہت سے اشارے
بیسیوں سینکڑوں ہزاروں اشارے ایسے مل جاتے ہیں کہ جو ان کی خلافت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ ان کے حضور کے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ ہوں، لیکن صریح الفاظ میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے، نہ صحیح نہ ضعیف نہ موضوع، کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہوں گے۔ حضور کے وصال کے بعد انصار و مہاجرین سب نے مل کے اتفاق رائے سے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب کیا، لیکن ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگر حضرت زید بن حارثہ زندہ ہوتے تو حضور ان کو اپنا خلیفہ نامزد کرتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، اور یہ حضور کی اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اتنی پیاری ہے کہ وہاں غلامی کو ترجیح دی جا رہی ہے آزادی پر، کہ نہیں مجھے آزادی نہیں چاہیے، یہ غلامی مجھے ہزار آزادیوں سے پیاری ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو ایک لشکر کے اندر بیچا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک نوجوان تھے، ینگ، بالکل ابھی نوجوان تھے، کوئی 18-20 سال ان کی عمر ہوگی، اور اس لشکر کے اندر بڑے بڑے عمر رسیدہ صحابہ کرام موجود تھے، لیکن امیر لشکر مقرر کیا حضرت زید بن حارثہ کو، حضرت اسامہ بن زید کو، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے۔ حضرت زید بن حارثہ کا آپ کی شہادت ہو چکی ہوگی، تو حضرت اسامہ بن زید کو امیر مقرر کیا۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اتنے بڑے عمر رسیدہ جہاں دیدہ اور انصار و مہاجرین عرب کے سرداروں کے اندر موجود ہیں، اور یہ غلام کا بیٹا اس کو سردار مقرر کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق کچھ لوگوں نے یہ بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جب پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطعنوا فی امارته فقد کنتم تطعمون فی امارت ابیہ من قبل۔ آج تم نے اگر اس کی عمارت پہ، اسامہ بن زید کی عمارت اور اس کی یعنی امیر لشکر ہونے پر اگر اعتراض کیا ہے، تو پہلے تم ان کے باپ کے امیر لشکر بننے پر بھی لوگ اعتراض کر چکے ہیں کہ جب ان کو امیر لشکر بنایا جاتا تو کچھ لوگ کہتے تھے بھئی یہ غلام ہے اور یہاں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، تو ان کو امیر لشکر مقرر کیا گیا۔ حضور نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم زید بن حارثہ بھی امیر لشکر بننے کا سب سے زیادہ حقدار تھا۔ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ عَلَيَّ، سن لو جو لوگ مجھے سب سے پیارے ہیں ان میں زید بن حارثہ بھی شامل تھا۔ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، اور سن لو اس کے بعد یہ بھی مجھے اپنے سب سے پیارے لوگوں میں یہ بھی شامل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آج دیکھیے، دنیا کے اندر دعوے تو بڑے ہوتے ہیں، سب لوگ برابر ہیں، بھائی سب لوگوں کے حقوق برابر ہیں، لیکن عملاً اگر دیکھا جائے اور خاص طور پر آج کے تناظر میں دیکھا جائے، ایک طرف وہ نہتے بے قصور فلسطینیوں کے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، نوجوانوں کے ساتھ بوڑھے، عورتیں، بچے، کوئی تمیز نہیں ہے، سب کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، ان کی شہادت ہو رہی ہے، اور دنیا اپنے آپ کو مہذب کہنے والی عالمی طاقتیں خاموش ہیں، بھائی کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ اور دوسری طرف اگر کسی کو ایک کو خراش آ جائے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً پریکٹیکلی بتایا ہے کہ دیکھو اگر کہیں انسانیت کے برابر ہونے کا حقیقی یعنی عمل پایا جاتا ہے تو وہ حضور کی بارگاہ میں ہے، کہ حضرت زید بن حارثہ جو غلام ہیں ان کو وہ مقام ہے، اور حضرت بلال حبشی کا تو سب سنتے رہتے ہیں کہ ان کا کیا مرتبہ اور مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے انہوں نے اپنی آزادی کو غلامی پر قربان کر دیا، غلامی کو اختیار کیا اور آزادی کو خیر بات کہہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے اور حضور کے خلق عظیم سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔